الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم حج کے مبارک ایام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حج کا مکمل سفر انسان کو اطاعت کے ساتھ گزارنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور حکام کے قانون کے ساتھ حج کرے۔ کئی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حج پرمٹ کے بغیر، تشریح کے بغیر، گویا کہ وہ حکام کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک عز و جل نے فرمایا، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی بات مانو۔ اب حج تشریح جو ہے، حج اجازت نامہ، کئی لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، چھپ کے راستے سے چلے جاتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک عز و جل نے اپنی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو اور وقت کہ قانون کی پاسداری کو لازم قرار دیا ہے۔ جیسے حدیث میں ہم نے سن لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب جو ساتھی چپکے سے چلے جاتے ہیں بغیر تشریح کے، بغیر پرمٹ کے حج کرنے کے لیے، تو وہ امیر کی اطاعت نہیں کرتے، امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، ایک میدان ہو، ایک جگہ ہو، اس میں 50,000 آدمی جمع ہونے ہو، تو آپ اس میں 60,000 آدمی جمع کرے تو یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب پوری دنیا سے لوگ آ رہے، لاکھوں کے حساب سے آ رہے مکۃ المکرمہ میں، اور وہ پیسہ لگا کے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے خیمے کا انتظام ہے، ان کے لیے ہوٹل کا انتظام ہے، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے، ان کے لیے کھانے پینے اور پانی کا انتظام ہے۔ اور جو ساتھی بغیر پرمٹ، بغیر تشریح کے حج کرنے کے لیے چپکے کے راستوں سے چلے جاتے ہیں، وہ ان مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں جو اللہ کے مہمان ہیں۔ حجاج کن کے مہمان ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حجاج اللہ کے مہمان ہیں، جب وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ تو ہم جا کر کے بغیر پرمٹ، تشریح کے بغیر ان مہمانوں، اللہ کے مہمانوں کی اذیت کے لیے جاتے ہیں، جن کو، اور پھر وہ ہم مکۃ المکرمہ میں ان کو جا کر کے اذیت دیتے۔ مثال کے طور پر جو تشریح کے بغیر، پرمٹ کے بغیر چلے جاتے حج کرنے کے لیے، تو وہ ان خیموں کے ساتھ اور ان خیموں کے راستوں کو بند کر دیتے، بستر لے کر چلے جاتے، کپڑے لے کر چلے جاتے، بیگ لے کر چلے جاتے۔ ہم خود ان آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ اور حجاج کرام جو قانونی طور پر مکۃ المکرمہ میں اللہ کے مہمان بن کر کے آئے ہیں اور بغیر پرمٹ کے، تشریح کے بغیر، اجازت کے بغیر جانے والے لوگ ان کے لیے اذیت کے باعث بنتے۔ قرآن کریم میں ہے، جو مسلمان مرد اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے تکلیف دیتے، وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو آج کا میسج یہ ہے کہ ہم جن کے پاس استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے حج اس انسان پر فرض کر دیا ہے جو مکہ تک استطاعت کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو آپ کو تشریح لینے کی استطاعت نہیں ہے، پرمنٹ آپ حج نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں؟ آپ پر حج فرض نہیں ہے، آپ جا کر کے حجاج کرام کو تکلیف نہ کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، رسول اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور حاکم وقت کے حکم کی خلاف ورزی سے بچے، اور مسلمانوں کی اذیت سے بچ جائے۔ باقی حجاج کرام کے لیے نصیحت یہ ہے کہ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے مہمان بن کر کے آئے ہو، اللہ تبارک عز و جل نے حج مبرور، حج مقبول پر آپ کے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو آپ یہ سوچے کہ آپ زندگی میں حج ایک بار انسان پر فرض ہے، تو اپنے حج کو صحیح معنی میں شروط کے ساتھ گناہوں سے بچ کر کے آپ حج کو حج مبرور اور حج مقبول بنا کر
آپ اپنے گھر تشریف لے جائے۔ کو حدیث شریف میں آتا ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، جو صحیح معنی میں حج کرتا ہے اور حج کے دوران مباشرت نہیں کرتا، حج کے دوران گناہ کے کام نہیں کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اگر کوئی ماں کے پیٹ سے بچہ نکل جاتا ہے، جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حج کے شروط کے ساتھ حج کرنے والے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ ابھی جو بغیر پرمٹ کے تصریح کے بغیر حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے وَلَمْ يَفْسُقْ، گناہ کے کام نہ کرو۔ تو حاکم کے حکم کے خلاف ورزی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ ایسے نام کے لیے حج کرنے کے لیے نہیں چلے جاتے، بلکہ آپ جا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، مٹانے کے لیے، اور بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جا رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پرمٹ کے بغیر، آپ تصریح کے بغیر چلے جائیں گے تو آپ گناہ کے کام میں مرتکب ہو گئے، حاجیوں کی اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ تو آپ کیسے؟ اس حدیث کے مطابق آپ کا حج ہو جائے گا۔ آپ اس وقت تک انتظار کریں، تب تک آپ کو اللہ تعالیٰ استطاعت حج دے دے، چاہے حج 10,000 کے ہو، چاہے 20,000 کے ہو، جب تک آپ کے پاس تشریح کے انتظام ہو جائے، صحیح معنی میں اجازت پرمٹ کے بغیر آپ حج کر سکے، تو اس وقت آپ چلے جائیں۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔